ویلکم بیک. اور اس وقت ہم اس ڈکیتی کے حوالے سے بات کریں گے جس کا ذکر میں کر رہی تھی. اورنگی ٹاؤن میں یہ ڈکیتی ہوئی ہے کراچی میں, اور اس میں کون کون شامل ہے اور کس طرح سے یہ خبر بریک ہوئی ہے, اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں وجی الدین صاحب. ایک اور مہمان میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جیسے ہی وہ ہمارے ساتھ اسکائپ پر آتے ہیں میں ان کا انٹروڈکشن کرواؤں گی. جی وجی الدین السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. وجی الدین, ہمیشہ کچھ نئی خبریں لے کر آتے ہیں آپ, اور اس بار جو خبر ہے وہ ظاہر افسوس والی خبریں ہوتی ہیں کیونکہ اس میں ایک افسوس کا پہلو بھی ہوتا ہے. ایک ڈکیتی ہوئی ہے, کیا ہوا ہے, کون ملوث تھا, کہاں تک بات پہنچی ہے؟ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا اس بات کو, ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب یہ واقعہ ہوا. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ کافی عرصے سے اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہے ہیں, اور کراچی کے شہری جو ہیں, چاہے وہ پولیس ہو, سی ٹی ڈی ہو, اے وی ایل سی ہو, اس طرح کے جتنے بھی پولیس کے محکمے ان کے ہاتھوں لٹتے رہے ہیں, اور اس میں ملوث ہوتے ہیں پولیس اہلکار جو گھروں میں ڈکیتی کرتے ہیں, اور اس کے بعد شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں. اورنگی ٹاؤن میں یہ واقعہ ہوا, پولیس کی وہاں پہ نفری پہنچی بھاری, جس میں سے ڈی ایس پی جو عمیر بجرانی ہیں وہ جو اس واقعے کو سارے کو لیڈ کر رہے تھے. جب وہاں پہ پہنچے اس گھر میں جب ریڈ کی گئی, جس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ شائن فورس کے بھی اہلکار موجود تھے, اسپیشل پارٹی کے بھی لوگ موجود تھے, سادہ لباس اہلکار بھی موجود تھے, یہ تمام اہلکار تھے. جب گھر پہ گئے انہوں نے ریڈ کی, ریڈ کرنے کے بعد اس گھر سے 2 کروڑ روپے سے زائد کی رقم, تقریباً 70 سے 80 تولہ سونا, اس کے علاوہ 50 سے 60 موبائل فونز, اور اس کے علاوہ دیگر سامان جو ہے وہاں سے لوٹ کر فرار ہو گئے. جب یہ چیز سے سامنے آئی تو جو شہری ہے اس کی جانب سے درخواست دی گئی پیر آباد تھانے میں. جب پیر آباد تھانے میں درخواست دی گئی تو ڈی آئی جی ساؤتھ اور ڈی آئی جی کے پاس یہ تمام جو ہے تحقیقات پہنچی, تو انہوں نے جو اس بات کی انکوائری کرنا شروع کی. تو جب یہ چیزیں تمام چیزیں سامنے آئی تو پھر ہم نے دیکھا کہ جو اس میں جو ڈی ایس پی ہے عمر بجاری, وہ جو ہے اس میں اہم کردار تھا, جس کا اس کو جو یہ ٹاسک دیا گیا ایس ایس پی ساؤتھ, جو سابق ایس ایس پی ساؤتھ ہے جن کو اب معطل کر دیا گیا ہے, عمران قریشی. تو یہ تمام تر چیزیں سامنے, اس کے بعد ایک انکوائری بنائی گئی. انکوائری میں جو ہے ڈی آئی جی عمران قریشی بذات خود اس میں انوالو تھے ڈکیتی میں. ان کے ماتحت جو ہے ڈی ایس پی جو یو ٹی انڈر ٹریننگ ہے, مزیدار بات یہ ہے کہ انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی یہ عمر بجاری, جو صرف ابھی ان کی حتمی طور پر پوسٹنگ نہیں ہوئی تھی کہ انڈر ٹریننگ تھے, اور انہی کی ٹیم کے ساتھ جو ہے یہ وہاں پہ گئے, اور اس کے بعد انہوں نے ریڈ کی. تو اس کے بعد بلکہ جب یہ واقعہ پیش آیا ڈکیتی کا تو ڈی ایس پی صاحب خود بھی باہر ہی کھڑے تھے. بالکل, وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ باہر کھڑے تھے, اور کچھ سادہ لباس اہلکار اور پرائیویٹ افراد جو ہیں وہ اس گھر کے اندر کا, اور ان کے 2 قریبی ساتھی جو ڈی ایس پی عمر بجاری کے ساتھ بھی موجود تھے, جن کا نام خرم ہے اور فیضان ہے, وہ بھی پولیس اہلکار ہی ہیں, یہ بھی گھر کے اندر گئے. اس کے بعد انہوں نے گھر کی تلاشی لی, اس کے بعد وہاں سے بآسانی فرار ہو گئے. جس میں ہم دیکھتے جب یہ ریڈ کرنے گئے تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پولیس موبائل بھی تھی, کچھ موٹر سائیکلیں بھی تھیں, کچھ جو ہے پرائیویٹ گاڑیاں بھی شامل تھیں. انکوائری جب یہ تمام تر تحقیقات سامنے آئی تو ہم نے دیکھا کہ انکوائری رپورٹ سامنے آئی, جس میں سے تقریباً 44 پیجوں پر یہ مشتمل رپورٹ تھی, جس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو ریڈ تھی ساری یہ جو پولیس اہلکار ہیں ان کو یہ بتا کے کی گئی کہ ایم کیو ایم لنڈن کا ایک سپورٹر ہے, ان کے گھر جو ہے ریڈ کرنے جا رہے ہیں. انکوائری رپورٹ میں ساری چیزیں تمام تر تحقیقات جو ہے یہ بتائی گئی ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو عمران قریشی ہیں سابق ایس ایس پی ساؤتھ, اس کے علاوہ ڈی ایس پی عمر بجاری, اور ان کی ٹیم کو جو ہے یہ تمام تر تحقیقات کا پتہ تھا, اور کچھ ایسے افراد تھے جو کچھ پولیس اہلکار تھے جن کو اس طریقے کے معاملات نہیں پتہ ہوتے, وہ جو ہے عموماً طور پہ گئے اور عموماً طور پر جا کر جو ہے وہاں پہ ریڈ کر دی. اب ریڈ کرتی تو تمام تر چیزیں سامنے آئیں. اس کے بعد یہ واقعہ ہوا جب مدعی ہے اس کی جانب سے اس میں ہم وجی الدین مزید آپ سے کہ اب کیا ہوا اور اس کے بعد کے کیا واقعات ہوئے. اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں فارمر چیف سی پی ایل سی احمد چنوئے صاحب, اور میں نے خود بھی دیکھا ہے اور آپ سب نے بھی دیکھا, ہم ہمیشہ نیوز بھی بریک کرتے رہے, اینڈ بیکاز آئی واز پارٹ آف سی پی ایل سی ان دا سینس کہ ہم نے ویمن کمپلینٹ سیل انہی کی سربراہی میں شروع کیا تھا. تو بہت سے ایسے گروپس تھے, بہت سے ایسے گینگز تھے جن کو برسٹ کیا گیا احمد صاحب کی سربراہی میں. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی وعلیکم السلام. جی سر احمد صاحب, ایکچولی آج آپ بڑے عرصے بعد ہم ٹی وی اسکرین شیئر کر رہے ہیں, ویسے تو ریگولر پروگرامز ہوا کرتے تھے. سو مجھے وہ دور یاد آ گیا جب پولیس کے ساتھ مل کے گینگز برسٹ کیے جاتے تھے. اب یہ دور ہے کہ کھلے عام یہ بات ٹی وی چینل پہ کی جا رہی ہے کہ ایک ڈکیتی ہوئی ہے اور اس میں ڈی ایس پی صاحب خود شامل ہیں. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کے نام پر ایک بدنما آ گیا ہے, اور بہت سارے جو ہے وہ گرے ایریاز سامنے نظر آتے رہے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی ڈکیتی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی سربراہی میں جو ہے وہ انجینئرڈ ہوئی, اور اس کے بعد جو شہریوں کو لوٹا گیا.
اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس بات پہ گمازی کرتی ہیں کہ ہاں پولیس میں کالی بھیڑیں موجود ہیں جو عوام کو جو کھیلے بانوں سے جو ہے وہ نہ صرف وکٹمائز کرتی ہیں بلکہ ان کو ان کی قیمتی اشیاء سے بھی محروم کر دیتی ہیں. یہ ایسا عمل ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری پولیس کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے. اور میں نے کل بھی مختلف چینل پہ بات کی تھی کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ پولیس کو اپنی پوری فورس کی اسکروٹنی کرنی پڑے گی. وجی بھائی شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 3-4 سال پہلے ایک فہرست آئی تھی تمام پولیس افسران کی اور پولیس اہلکاروں کی کہ جن کے گرفت تھے اور ان کی نشاندہی کی گئی تھی اور ان کے خلاف ایکشن لینے کی بات تھی. لیکن انفارچونیٹلی وہ ایکشن لیا گیا نہیں لیا گیا. آج بھی وہی صورتحال موجود ہے کہ جہاں ایسے پولیس اہلکار موجود ہیں جو باقاعدہ پلانڈ وردی میں یا وردی کے بغیر جا کر ڈکیتیاں کرتے ہیں اور عوام کو جو ہے وہ اپنی قیمتی اشیاء سے محروم بھی کرتے ہیں. نہ صرف ان کو ٹیررائز کرتے ہیں بلکہ یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ جو ہمارے محافظ ہیں وہی ہمارے لٹیرے بن جائے. تو پھر اچھا یہ واقعات احمد صاحب پہلے بھی ہوتے رہے ہیں ظاہر ہے لیکن ڈھکے چھپے انداز میں کسی کو پتہ چلا کسی کو نہیں پتہ چلا. ایسی جھگسائی جیسی اب ہو رہی ہے ایسا ذرا کم ہوتا تھا. اور دوسری یہ بات ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کا فیتھ بہت سی چیزوں سے اٹھ گیا ہے. تو اب یہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں یا ڈکیتیاں ہیں یا کوئی بھی لوٹ مار ہے کوئی بھی کرائم ہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے لوگ اسے لنک کریں گے پولیس سے. دیکھیے ضروری نہیں ہے پولیس میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور برے لوگ بھی موجود ہیں. جہاں برے لوگ ہیں ان کی نشاندہی ہو جائے اور ان کے خلاف اگر سخت ایکشن لے لیا جائے تو پھر دوسرے پولیس اہلکار جو ہے وہ اس بات کی ہمت نہیں کرتے. ہاں چھوٹی موٹی وارداتیں اپنی جگہ پہ ضرور کرتے رہیں گے لیکن بڑا ایکشن جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پھر ممکن نہیں رہے گا کہ جہاں ایک انسٹیٹیوشنلائز جو ہے وہ ایکشن ہو جائے. اور اس پورے انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں اچھے پولیس افسران بھی موجود ہیں جو آگے آئیں گے اور ایسے تمام جتنے بھی اہلکار ہیں جتنے بھی ایسے جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے ان کو جو ہے نہ صرف نوکری سے برخاست کریں گے بلکہ کیفرے کردار تک پہنچائیں گے. یہ میرا خیال ہے کہ اب امیڈیٹ ایکشن چاہیے. اور جو 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 عمل ہوا ہے عوام کو جو ہے وہ ایک کانفیڈنس اور ٹرسٹ لیول دینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ احتساب بھی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے اندر سے باہر نکال کر ان کو کڑی سے کڑی سزا بھی دیتے ہیں. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی تک جو معاملات پہنچے ہیں کارروائی کہاں تک پہنچی ہے کیونکہ ان کے لنکس بھی ہیں کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ. تو ایسا بھی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کی بآسانی جو ہے چھوٹ بھی ان کو مل جائے گی. جی وجی الدین. بالکل ایسا ہی ہے اور صرف یہی ایک واقعہ سامنے نہیں آیا اس کے علاوہ ان کی 2-3 مزید شکایتیں بھی سب سامنے آنے لگی ہیں. فیس 6 میں جو ہے ایک واقعہ ہوا جس پر سرکاری موبائل گئی رات 11 بجے جس میں سے 2 پولیس اہلکار تھے وردی میں اور اس کے علاوہ 3 سادہ لباس اہلکار تھے. انہوں نے ایک پان کی شاپ پر جا کر جو ہے اس طریقے کی واردات کی. وہاں سے جو ہے امپورٹڈ سگریٹ جو ہے تقریباً 1,75,000 روپے کی لے کر چلے گئے. جب مدعی نے شکایت کی تھانے میں جا کر تو یہ تھانے میں جا کر جب ڈی آئی جی تک یہ بات گئی ڈی آئی جی ساؤتھ تک تو انہوں نے جو ہے انکوائری کے لیے ایس پی کلفٹن کو یہ ٹاسک دیا گیا. ایس پی کلفٹن نے جو ہے پھر یہ ٹاسک ایس ایس پی ساؤتھ کو دیا گیا اور وہاں سے یہ تمام تر چیزیں پتہ چلی کہ آپ جو ہے متعلقہ تھانے چلے جائیں ڈیفینس تھانے اور وہاں سے جا کر جو ہے اپنی جو بھی شکایت ہے وہ بتا دیں. تو یہ ڈی ایس پی عمر بجاری کے پاس گئے تو انہوں نے جا کے وہاں پہ یہ مطالبہ کیا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ چیزیں آپ جو ہے ہم سے 30,000 روپے دیں اور یہ تمام تر چیزیں لے لیں. تو بظاہر اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو عمر بجاری ہیں وہ اس طرح کی متعدد ایسے واقعات میں جو ہے سامنے آ چکے ہیں چاہے وہ سگریٹ کا ہو. لیکن ہوگا کیا ابھی تک جو کارروائی ہوئی ہے اب ہوگا کیا سامنے کیا نظر آ رہا ہے اور ان کے تعلقات بھی اس کے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی ہے. سیاسی پرزائی بھی حاصل ہے جو ذرائع بتاتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور آج بھی جو ہے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. 2 دن سے ان کی پیشی چل رہی ہے. ایک روزہ ریمانڈ پر جو ہے پولیس اپنے جو ہے استدعا کرتی ہے عدالت میں جا کر اور ان کو جو ہے پھر اس کے بعد پیش کر دیا جاتا ہے. لیکن مزیدار بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو بڑے جو ہے سرکاری پولیس اہلکاروں کے ساتھ جب وہاں پہ سائلین ہوتے ہیں تو ان کو بھی جو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو جو ہے بڑے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ جو ہے عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے. وہاں پہ ایون جو ہے رپورٹرز کو بھی اندر الاؤ نہیں کیا جاتا. تو یہ والا معاملہ جو ہے اس کا کچھ پتہ چلا ہے کہ اب کہاں پر ہے مطلب آج ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ معاملہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں جو انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے 47 صفحات پر مشتمل اسی کے حوالے سے یہ تمام تر تحقیقات ابھی جاری ہیں کیونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ انکوائری رپورٹ آ گئی ہے. ایس ایس پی ساؤتھ جو ہے سابق ان کو معطل کر دیا گیا ہے اور ڈی ایس پی جو ہے عمر بجاری ان کو معطل کیا. لیکن ایک یہاں پہ مزیدار بات یہ ہے کہ معطل ہونے کے بعد بھی جو ہے اپنی تنخواہ بھی لیتے رہیں گے اور الاؤنس بھی ان کو ملتا رہے گا. وہ گورنمنٹ کی نوکری میں یہ بہت بڑا فائدہ ہے
کہ جی کچھ بھی آپ سے غلطی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، سسپینشن ہو جاتی ہے لیکن آپ کی مراعات ویسے ہی رہتی ہیں. سو احمد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت تک جتنی بھی انہوں نے باتیں بتائی ہیں وجیہ الدین نے، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، یا بس یہ سسپینشن رہے گی، بات دب جائے گی، میڈیا خاموش ہو جائے گا، دوبارہ وہ اپنی جگہ پہ آ جائیں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ سسپینشن ہو جائے گا اور دوسری دوبارہ آ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ تمام ہائبس کو گیا ہوا ہے، ہر ایک کی نظر میں ہے. اور آج کل وہ بات نہیں ہے جو پہلے بات تھی. میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے، میڈیا جو ہے وہ مسلسل پیچھے لگا رہتا ہے کہ اس کا کیا سدباب ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ بالکل سزا بھی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی اس میں کارروائی ہوگی وہ ہوگی. بات صرف سسپینشن کی نہیں ہے، ہاں یہ بات جو ہے وہ مکمل احتساب کی بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر دیکھا ہو کہ پیچھے بھی ڈیفینس میں ایک جگہ فائرنگ کر کے پولیس اہلکاروں نے نوجوان کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے محروم کر دیا تھا، اس کی بھی مکمل جو ہے وہ انکوائری ہوئی ہے، وہاں بھی جو ہے وہ ان کو سزائیں ہوئی. اور اس میں کوئی بچت والی بات نظر نہیں آتی مجھے. ہمارا پرسپشن یہ اب ضرور ہوگا کہ شاید ان کو چھوڑ دیا جائے گا یا بعد میں جو ہے وہ ضمانت پہ آ جائیں گے. میں نہیں سمجھتا. بالکل پرسیپشن یہ یوں بھی ہے کیونکہ بہت سارے واقعات پاکستان میں رونما ہوتے رہے ہیں، اور ایون جو بار بار میرے ذہن میں وہ آتا ہے جو لڑکیوں کو ہراسمنٹ کرنے والی چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سب بہت متحرک ہوئے تھے لیکن رزلٹ کوئی نہیں آیا تھا. جی احمد صاحب. جی، تو یہ جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا نہ صرف مکمل احتساب ہوگا بلکہ اس کو عبرت بھی بنایا جائے گا. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کا دور پچھلے دور سے بڑا مختلف ہے. پچھلے دور میں جو ہے جو کچھ ہوتا تھا وہ اپنی جگہ پہ ظاہر ہے ایک بہت ہی شرمناک بات تھی، لیکن اب جو ہے چونکہ سوشل میڈیا، دوسرے چینل جو ہیں وہ بڑے وائبرنٹ ہیں، وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی رعایت اس سے بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک آ گیا خواتین حضرات یہاں پر، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو آپ کی ملاقات ڈینٹل سرجن سے کروائیں گے.